رحمت للعالمین. میں نے یونیورسٹی آف کولوراڈو کے اندر وہ تصویر دیکھی کہ سارے گورے یہاں بیٹھے ہوئے, کالا یہاں بیٹھا ہوا ہے. بس کیوں جی یونیورسٹی ہے ہی گوروں کے لیے, نیگروں کو اجازت نہیں پڑھنے کی, اجازت نہیں, پیچھے کرو اس کو. ایک میں نے باقاعدہ کچرا کنڈی دیکھی, ایک باسکٹ تھی, اس میں جو بلیک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں ڈال دیتا ہے کچرے کی طرح پھینک دو اس کو. امریکہ کے قانون میں باقاعدہ نیگروں کو انسان ہونے کا حق بھی حاصل نہیں تھا, وہ انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. سیٹیں الگ تھی بس میں, پانی کا گلاس الگ ہوتا تھا, اور کوئی سیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا کسی گورے کی لائیں ہو جاتی تھی. یہ حال تھا. غلام لائے جاتے تھے افریقہ سے, ان سے کہا تھا کشتی چلاؤ, وہ غلام کشتی چلا رہا چلاتے ذرا اونگ آ گئی, سو گیا. وہ بیڑیاں پڑی ہوتی تھی, زنجیریں آ کے اسی طرح مالک اس کو گولی مار کے اسی طرح پھینک دیتا تھا, نیا غلام آتا تھا. یہ حال تھا. اور آؤ دیکھو خطبہ حجت الوداع کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی لائن ارشاد فرمائی, یاد کرو پہلی لائن کیا تھی خطبہ حجت الوداع کی؟ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں. کیا یہ صرف تقریر ہے؟ کیا یہ صرف باتیں ہیں؟ استغفر اللہ, نہیں. دسترخوان دیکھو میرے مصطفیٰ کا, ابو بکر ہاشمی ہے, بلال حبش سے آئے حبشی ہے, دونوں ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے. اسود آتا اوپر سے اتر کے, پورے عرب کا کالا شخص ہے, کوئی بات نہیں کرتا اس سے. آ کر کہتا ہے مسلمانوں کے نبی, میرے آقا مڑ کے دیکھ کے اسود آیا, کیا بات ہے اسود؟ کہا میں اگر آپ کا کلمہ بھی پڑھ لوں مجھے کیا انعام ملے گا, کیا ملے گا؟ میرا آقا فرماتے ہیں اسود اگر تو میرا کلمہ بھی پڑھ لے گا نا, تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر کو اور عمر کو ملا ہے. تم اکٹھے مسجد میں آؤ گے, ایک صف میں کھڑے ہوگے, اور اگر تو پہلے آ جائے گا وہ بعد میں آئیں گے. اسود سن لے, تو آگے کھڑا ہوگا وہ پیچھے کھڑے ہوں گے. رحمت للعالمین. کتنی رحمتیں میں آپ کو گنواؤں, ایک ایک ادا ان کی, ایک ایک ادا رحمت سے بھری ہے. دنیا کو شراب سے پاک کرنے کا کہنا کیا یہ بڑی رحمت نہیں ہے؟ دنیا کو کہنا کہ سود نہ دو, کیا یہ بڑی رحمت نہیں ہے؟ میرے آقا بازار میں آتے ہیں, ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا, اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں, اندر سے گندم گیلی ہے. میرے آقا کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ نیچے گیلی کر دی, اوپر سے سوکھی رکھی ہوئی ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا چلا کب بارش ہوئی, کب گیلی اندر چلی گئی, مجھے نہیں پتا چلا. اور علماء کہتے ہیں باقی ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ اندر سے گیلی ہے. میرا آقا فرماتے ہیں اس کو اوپر کر دے گیلی کو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ کیا خرید رہے. اور یاد رکھ, پھر میرے آقا نے وہ جملہ بولا جس کی مثال نہیں ملتی. میرے آقا نے کہا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. آج پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے, اور ہر بندہ اس کی کوشش کرتا ہے, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. اتنی بری بات تو ملاوٹ کرتے. یہ اسی کے اندر لوگ دل کا علاج کرانے اپنی ماں کو لے کے جاتے ہیں. باپ بوڑھا ہے, اسے پتا میں دوائی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا, میرا دل صحیح چلنے لگ جائے گا, لیکن وہ دوائی کھاتا مر جاتا کیونکہ دوائی میں ملاوٹ. کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں. رحمت للعالمین کی ذات کے جتنے نمونے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا, اتنے آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی. بس ایک بات یاد رکھیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے. ہر بندہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہے, تاریخ پڑھی ہے, وہ ان کے حق میں. جارج برنارڈ شاہ ماڈرن انگلش لٹریچر کا بانی ہے, اس سے بڑا سیاستدان انگلینڈ میں کسی کو نہیں سمجھا جاتا. اس نے ماڈرن فلسفی ایجاد کی, پارلیمنٹ کا سب سے بہترین ڈیبیٹر تھا جارج برنارڈ شاہ. اس نے جدید فلسفہ ایجاد کیا. یہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, کسی نے پیچھے سے کہا سر کین یو پلیز ٹیل می ہاؤ وی کین برنگ بیک دی لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس ان دس ورلڈ. برنارڈ شاہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اس دنیا میں کھویا ہوا امن, کھویا ہوا سکون کیسے لا سکتے ہیں. برنارڈ شاہ مڑا, ہنسا اور کہنے لگا برنگ بیک دا سسٹم آف محمد. جاؤ اس ہستی محمد کا بنایا ہوا نظام واپس لے آؤ, کھویا ہوا امن واپس آ جائے گا. تاریخ میں بات لکھی تھی. تھامس کارلائل نے کیا کہا تھا؟ تھامس کارلائل کہتا ہے we are amazed how one person single-handedly could bend the very tribes
and bordering Medan into one of the most sophisticated nations of the world. صرف 10 سال کے عرصے میں ایک انسان نے آوارہ گردی کرتے ہوئے بدھوؤں کو، بیٹیوں کو دفنانے والے لوگوں کو دنیا کی اہم ترین قوم بنا دیا. کیسے؟ بڑا خون بہا ہوگا. یہاں پر ایک مرلہ زمین پر لڑائی ہو جائے، سکے بھائی کو مار دیتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے ایسے واقعہ؟ ایک مرلے زمین کے اوپر خاندانوں میں لڑائیاں چلتی ہیں. بس میں چلتے ہوئے ایسے کوئی نہیں لگتا نا، ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک خیمے سے دین شروع ہوا، میرے آقا کی وصال ظاہری پر 27 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا بھائی. روزانہ 822 کلومیٹر فتح ہو رہا ہے. بڑا خون بہا ہوگا پھر تو، کیونکہ صلیبی جنگوں میں تو ہم نے سنا ہے، لکھتے ہیں کہ اور ہارسز اور گیلپنگ ان دی پول آف بلڈ. مسلمانوں کا اتنا خون بہا بغداد میں کہ گلیوں میں خون کھڑا ہو گیا. ہمارے گھوڑے چھپ 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 کرتے ہوئے اس میں جاتے تھے. تو یہ جو مسلمانوں کے نبی نے 10 سال میں اتنی بڑی فتح کر لی، بڑا خون بہایا ہوگا. تھامس کارلائل نے کتابیں کھول لی، فلپ کے ہیٹی بھی کھول لیتا اور کہتا ہے آخر میں کہ میں تصدیق کے ساتھ کہتا ہوں کہ مشکل سے 500 بندے ادھر کے اور ادھر کے، شہید ہونے والے اور مرنے والے 500 بندے ہیں صرف، اور اتنی بڑی فتح ہو گئی. پھر وہ جملہ لکھتا ہے he has not ruled by sword, he has ruled by heart. انہوں نے تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ انہوں نے دلوں پر حکومت کی. اور مان لو انہوں نے دلوں پہ حکومت کی. زوجہ کے ساتھ سلوک ہو، بچوں کے ساتھ سلوک ہو، کیا شان ہے. رحمت للعالمین. کیونکہ خدیجہ بیوی ہے، اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہے، جاؤ اپنے بابا جان سے چادر لے جاؤ. فاطمہ آتی ہیں، ابا جان چادر مانگ رہی ہیں. امی کیوں مانگ رہی ہیں؟ چلو خدیجہ آپ چادر کیوں مانگ رہی ہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری آخری وقت آ گیا ہے، میری خواہش ہے آپ کی چادر کا کفن بناؤں. یعنی بیوی اپنے شوہر سے یہ ڈیمانڈ ہے. میرے آقا روتے روتے فرماتے ہیں کہ خدیجہ تم میری جلد بھی مانگتی نا مصطفیٰ تجھے جلد بھی دے دیتا. حضرت عائشہ صدیقہ کبھی کبھار ساری بات ہے، حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کا جو رشتہ ہے، کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں بار بار خدیجہ کا نام لیتے ہیں؟ ان کے تو ہونٹوں کے کناروں پر جھریاں آ گئی تھی، وہ بوڑھی ہو گئی تھی. میرے آقا کہتے ہیں خبردار عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، کیونکہ جب سب نے مجھے ٹھکرا دیا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. پہلی گواہی کہاں سے آئی تھی؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی سیاستدان کوئی بندہ مشہور ہونے لگتا ہے نا، سب سے پہلے وہ اجنبیوں میں، غور سے سننا بڑی مزے کی بات، یہ اجنبیوں میں مشہور ہوتا ہے. اپنوں میں کیسے مشہور ہوگا؟ اپنوں کو تو پتا اندر سے کیسا ہے، اپنوں کو تو پتا ہے وہ کیسے مشہور ہوگا. باہر بڑی نمازیں پڑھتا ہے، گھر میں فجر میں سویا رہتا ہے، اپنوں کو پتا ہے. باہر بڑا جی 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 کر کے ملتا ہے، گھر میں کیسے جھاڑتا ہے، اپنوں کو پتا ہے. اپنے نہیں کبھی مانتے، بلکہ جو اجنبی قریب ہو جاتے ہیں نا ان کو بھی ایسی بو آتی کہ وہ دور ہو جاتے ہیں. اجنبی پہلے مانگتے. یہ تاریخ گواہ اس بات کی. کمال ہے میرے آقا کی ذات میں، نسل قربان کے ماننے والوں میں سب سے پہلے اپنے ہیں. زوجہ جو دن رات ساتھ ہے، وہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ نہ پریشان ہو، آپ کا رب کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور کہہ رہی ہے یہ سب کی بیوی تو دن رات ساتھ ہوتی ہے یار. اور پھر ایک آتے ہیں جو دوست ہے، دوست کو ابو بکر صدیق ہر وقت ساتھ ہے، دوست تو ساتھ ہوتا ہے، اور کزن بھی ساتھ ہوتا ہے، اور غلام. اور یہ چاروں نے صرف اور صرف گواہی نہیں دی، قربانی بھی بڑی تھی. اور بڑی بات ہے حضرت خدیجہ کوئی عام خاتون تھی، امیر ترین لیڈی تھی، لینڈ لارڈ تھی، تجارتی قافلے جاتے تھے آپ کے، دنیا مانتی تھی انہیں، اعلیٰ نسب خوبصورت خوبصورت خاتون تھی. اپنے شوہر نامدار کے حکم پر اتنا یقین تھا پیغام پر، شیخ ابی طالب نے 3 سال رہی بھوکی پیاسی، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. کیا کیا میں تذکرے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ سناؤں. آپ کی ہر ادا
چاہے وہ الفاظ ہو چاہے وہ ایکشن، اس میں اتنی زیادہ حکمت ہے کہ انسان کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتا. بس آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پڑھیں گے، سنیں گے. ریمبر دیر آر 2 موڈز آف لرننگ. سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ کے سامنے کوئی تقریر کرے اور آپ ایک کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک جو تقریر سننا زیادہ اچھا ہے. اسکول کالج میں ایسی پڑھائی ہوتی ہے، اور بعض کے نزدیک کتاب کھول کے اچھا ہے. میں ذاتی طور پہ دونوں طریقوں پہ سوئچ اوور ہوتا ہوں. کبھی کبھار انسان کا دل نہیں کرتا کسی کو سننے کو، باقی نہیں دل کرتا. دل کرتا بس اپنی کتاب کو اکیلے بیٹھ کے کتاب پڑھتے رہے. اور کبھی کبھار دل کرتا ہے کتاب پڑھنے سے بندہ تنگ آ جاتا ہے، کتاب بند کرتا ہے، اس کو سنتا ہے. دونوں طریقوں سے کام کریں. میرے آقا کا طریقہ سنانے کا تھا. صحابہ سنتے تھے حضور سے، حضور بیٹھ جاتے، انہیں لیکچرز دیتے، انہیں سمجھاتے، تاقی کے طریقے، پرانی قوموں کے قصے، معاشرت، جذبات، سارا کچھ سکھاتے. اور صحابہ حضور کو اپنی جان نچھاور کرتے. جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی صحابہ آگے سے آگے چلتے چلے جاتے. تو آپ حضور کی ذات کے بارے میں پڑھیں یار، مان لیں، پڑھیں. آپ جب پڑھیں گے آپ کا دماغ کھلے گا. صحابہ کو پڑھیں کہ حضور کی خاطر کیسی قربانیاں دی انہوں نے. آپ کے تو قربانی کا جذبہ آئے گا. دیکھو ابو بکر کو پتا نہیں تھا کہ سانپ ڈستا تو کیا ہوتا ہے. سمجھدار آدمی تھے. سانپ ڈستا ہے تو سانپ کا جو وینم ہوتا ہے وہ انسان کی خون کی شریانوں کو پھاڑ دیتا ہے. انسان کے ناک پاؤں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. ابو بکر صدیق نے غار کے سارے سوراخوں پہ رکھ دیے کپڑے، ایک کے اوپر پاؤں رکھ دیا اپنا. وہ جہاں پاؤں رکھا ہوا سانپ نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا. تو کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ سانپ ڈنگ مار رہا مر جاؤں گا میں؟ پتا تھا انہیں، لیکن عشق اتنا تھا کہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں کندھے پر، ادھر رکھے پاؤں، میں اگر ہلکا سا بھی ہلوں گا تو حضور کے آرام میں خلل پڑے گا. تو میں نے نہیں اتنا پاؤں اٹھا. سانپ ڈنگ مارتا رہا، ڈنگ مارتا رہا. آنکھوں سے آنسو گرے، حضور کے گال پر آنسو گرا. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ ڈنگ مار رہا. میرے آقا نے خوب مبارک لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کیا اس سے آپ کو محبت نہیں جھلکتی نظر آ رہی؟ یار نماز ہر بندے کے لیے ضروری ہے. عصر کی نماز کو وسطی نماز کہا جاتا ہے، یہ ضروری ترین ہے. اور اگر نماز بھی حضرت علی کی نماز ہو، کزن ہے، کزن سکے کزن ہے، کہا جا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ گود پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، عصر کی نماز جاری ہے میری، آپ تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھا لیں، میں تکیہ دے دیتا ہوں آپ کو، میں نماز پڑھ لوں گا. کہنے میں کون سا حرج تھا؟ لیکن ادب دیکھو، ادب دیکھو. آدمی جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے، نمازیں بھی تو نہیں کر سکتی ہے نا. جب نماز فرض ہوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہہ رہے نماز پڑھنی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے نماز، کس طرح پڑھنی ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں کبھی مشکل میں ڈالا ہے؟ ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا. جو میں کرتا ہوں تم بھی کر لینا، تمہاری نماز ہو جائے گی. حضرت علی کی وہ نماز سورج چلا گیا لیکن آپ نے حضور کو ڈسٹرب نہیں کیا. سنو، حضور کو ڈسٹرب نہیں کیا. اتنا ادب ہوتا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے نماز جہاں تھی وہیں سے آگے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے کوئی کام کہا، کام کیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے بلایا تھا نا تو میں نماز پڑھ رہا تھا، اب چونکہ نماز سے تو نکل گیا ہوں میں، تو دوبارہ سے شروع کروں نا. میرے آقا نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ دربار نہیں ہے. تو اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا، اور ادھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. جہاں سے تو نکلا تھا نا نماز سے، وہیں سے دوبارہ داخل ہو جا، تیری نماز ہو جائے گی. شان دیکھے، صحابہ کا ایمان دیکھے. یہ عزت کی بات ہے، ادب کی بات. یقین کرو، ادب کرو. حضرت ابو ہریرہ کمان کو ہاتھ لگاتے تھے تو ہاتھ وضو کر لیتے تھے. کسی نے کمان ہے، اور جس مستری نے بنایا اس کو بھی جانتے ہیں، وہ مستری ہے، آپ کمان کو وضو کرتے ہیں. تاکہ یہ کمان کی شکل اس کمان سے ملتی جو میں نے حضور کے ہاتھ میں دیکھی. بس یہ مماثلت مجھے وضو کرا دیتی. یار کمال نہیں، کیسے رتبے مل جاتے ہیں، ایسے رتبے مل جاتے ہیں. یہ صحابہ تڑپتے تھے حضور کی دعا لینے کے لیے. 3 دفعہ نوک کرنا سنت ہے. آقا کی عادت ہوتی تھی، نوک کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں کہتے تھے، پھر 3 دفعہ کرتے تھے، پھر چلے جاتے. تو گئے میرے آقا، جا کے نوک کیا. صحابی اندر نا بالکل دروازے کے پیچھے ہی کھڑے تھے.
حضور نے کھٹکھٹایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. پھر حضور نے کھٹکھٹایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. پھر تیسری دفعہ کھٹکھٹایا، آہستہ سے کہا. حضور مڑ کے جانے لگے. صحابی بات یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ادھر ہی ادھر ہو. حضور نے کہا میں نے تو 3 کی گنتی پوری کر دی تھی. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ زیادہ دفعہ آپ کی زبان سے میرے لیے دعا نکلے. آپ کو پتا ہے یہ صحابہ جب حضور کے پاس جاتے تھے کوئی غرض لے کے، کوئی حاجت لے کے، کیا کرتے تھے؟ پتا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ کبھی دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں بلاتے تھے، کبھی نہیں. دہلیز پہ بیٹھ جاتے اور درود پڑھنا شروع کرتے تھے. جب حضور آئیں گے تب بات کر لیں گے. قسم سے یہ ادب ہے. ادب کتنا ادب کرو گے اتنا پاؤ گے. اور اب ادب کیا ہے؟ ہماری حیثیت کوئی چھوٹی نہیں ہے، بلا شبہ اولیاء صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن ہم جو حضور کی امتی ہیں یہ حیثیت چھوٹی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گے. تعریف فرمائی ہے ادب کی کیا کیفیت ہے. تو کیا کہ حضور کا پیغام تو پہنچاؤ نا پہلے پوری دنیا تک، اس کی تو نیت کرو. حضور کا پیغام ہے نا آپ کے سینوں میں، آپ کو بنائے گا نا نمائندے. سارے سب حضور کے نمائندے بیٹھے نا یہاں پہ، امتی ہیں، نمائندے. آپ کو حکم ہے حضور کا، میں نے سنایا ہے کہ جاؤ پہنچاؤ میری طرف سے کہا ہے. آپ کو حکم دیا ہوا آپ کے آقا نے، پہنچاتے ہی نہیں. حج کرنے جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک کہتے ہو نا. یہ تلبیہ میں ہے یہ لا شریک لک. اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حق کوئی شریک نہیں ہے. لیکن جب یہ کہہ کے اپنے گھروں میں آتے ہو، اپنے ملک میں آتے ہو، یہاں تو شرکت ہو رہی ہے. کوئی بتوں کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت مریم کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عزیر کو خدا کہہ رہا ہے. تو وہاں تو بڑا چیخ رہے تھے، کہہ رہے تھے لا شریک لک. کیا ہمیں تو نہیں پریکٹیکل کرتے؟ روکو ان کو. انداز سیکھو روکنے کا، انداز ہوتا ہے روکنے کا، طریقہ سیکھو. پڑھے لکھے لوگ اچھے انداز سے اپنے انفلوئنس کا استعمال کرو. ڈیرے ہیں آپ لوگوں کو، اس ڈیرے پر کیوں نہیں دین کی تبلیغ کرتے؟ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ میرے استاد میں سے ہے، میری بڑی آئیڈیل شخصیت ہے. ان کی ایک اہم ترین بات یاد رکھنا، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کی حیثیت ہے، جو زمیندار ہے، جو ان کے پاس پیسہ ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، جو انجینئر ہے، بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں، جو فائنانس آفیسر ہے، مائکروسافٹ بلاتا ہے پاکستان کے سی اے کو کہ آ کے ہمارا آڈٹ کرو. یار آپ کو چاہیے آپ دین سیکھے آگے پھیلائیں. پاگل ہوئی ہے دنیا، یہ پاگل ہوئی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. کبھی سود لے لیتے ہیں، پوری ملک کی اکانومی بٹھا دیتے ہیں، شراب عام کر دیتے ہیں، نوجوانوں کے دماغ خراب کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ان کو بتاؤ کہ یہ کون ہستی ہیں، انہوں نے شراب منع کی تھی، انہوں نے سود منع کیا تھا. سمجھاؤ تو صحیح. قرآن 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اعلان کرتا ہے. 3 دفعہ کیا؟ یہ دین غالب آنے والا، یہ دین غالب آنے والا. اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اسلام کے محتاج ہو. یاد رکھنا. پوری دنیا اللہ کے خلاف ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو تو مکھی کے سر کے برابر پرواہ نہیں ہے دنیا کی. وہ تو رب ہے. تم تباہ ہو جاؤ گے. بڑا موازنہ کرتے ہو کہ فلاں دور ہمارا اچھا تھا، آج کا دور کیا آ گیا. وہ اس دور کے مسلمان بڑے اچھے تھے، آج ہم گر گئے. اپنی حرکتیں تو دیکھو. میں لاہور کے ہاسپٹل میں نیکی کی دعوت دینے گیا 12 بجے. میں نے آج کے دن ڈاکٹرز کو دعوت نہیں دینی، میں نے آج کے دن صرف پیرامیڈیکل اسٹاف کو دعوت دینی. یہ جو آپریشن کرتے ہیں، ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو دعوت دینی. 12 بجے مجھے کہتے ہیں کہ چلے گئے وہ سارے. ٹھیک ہے 2 بجے ٹائم ہے سرکاری، چلے گئے. ہاں جی چلے گئے. اب مجھے پتا چلا یہ جو کمالیہ سے آپ اپنی بیمار ماں کو لے کے لاہور میں آتے ہیں آپریشن کرانے، اور وہاں پہنچ کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج آپریشن نہیں ہو سکتا، یہ ڈرامے ہو رہے ہیں آگے سے. اس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی. پھر مجھے بتانے والا جو بات بتاتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. قسم سے 17 سال کی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں کوئی میں نے سنا. مجھے کہتا ہے سر باہر رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں، اندر ماں بہن بیٹی باپ بستر آپریشن پر ہے.
اچانک ہی بندہ باہر آتا، او یہ لے کر جلدی لے کر. اب اندر آپ کی ماں بستر پر پڑی ہے، کوئی آپ کو کہ یہ لے کر آؤ، آپ کبھی نہ کریں گے؟ آپ تو قدم بھی اٹھائیں گے. جا کے 10,000 روپے کی چیز لے کر آئے، اس کو دے دی. لگنی لگنی کوئی نہیں ہے، اندر ایک ڈرم رکھا ہوا ہے، اس میں چلی جائے گی وہ چیز. سارا دن وہ اکٹھی ہوں گی چیزیں اور شام کو اسی دکان میں بک جائیں گی، سارے اپنا اپنا حصہ لے لیں گے. اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں. اب کہتے ہو کہ ہمارا انعقاد کیوں ہے، کیوں زوال آ رہا ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ یہ جگہ میں نے بتائی، مجھے بتاؤ کون سا ایسا کام ہے جس میں ایسی حرکت نہیں ہوگی.